السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل سابقہ جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس میں ہم نے آپ کو جادو، جنات، آسیب کی جو علامات ہیں جو ایک مریض پر ظاہر ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتلایا، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان مسائل کے ہوتے ہوئے اگر یہ علامات کسی مریض میں پائی جائیں تو اس کا حل کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے ہم ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو حسب وعدہ ہم نے آج یہ تہیہ کیا کہ آپ کو اس حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اگر آپ نے گزشتہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو لازماً دیکھ لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، تو اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ پر اس طرح کے روحانی مسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو آپ نے اس طرح سے پھر اپنا علاج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، اس سے قبل چند ضروری باتیں جو آپ سے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جادوگری جو ہے اور آسیب کا اثر بلا شبہ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ قرآن کریم کے مطابق یہ خبیث انسانوں اور جنوں کا فعل ہے، کیونکہ جو جادوگر انسان ہوتے ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اس کا اثر ایک انسان پر ظاہر ہوتا ہے، وہ مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بس اوقات یہ فعل جن کرتے ہیں، جن جادو کرتے ہیں، اس کا اثر بھی ایک انسان پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ انسان بھی کرتے ہیں یہ عمل اور جنات بھی کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر اس کفریہ فعل کا ارتکاب سب سے زیادہ یہود و نصارہ نے کیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے سب سے زیادہ جادو کا استعمال کیا ہے، اور اہل اسلام بھی اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مسلمان بھی نام نہاد پیر، بابے اور اس طرح کے لوگ جن کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ بھی ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ تینوں مذاہب جو آسمانی اور سماوی مذاہب ہیں انہوں نے اس کی شدید ترین مذمت کی ہے اور اس پر وعیدات سنائی ہیں کہ جادو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کا عمل ہے۔ تو اگر کسی پر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، جادو کا اثر ہو جائے یا شیاطین جن جادو کر دیں، تو اس سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پر شیاطین کا کوئی بس نہیں چلتا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے، اسی طرح اس شیطانی عمل کا علاج بھی اس نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ آج لوگ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان پر کوئی کالا علم کیا گیا ہے، جادو کا مسئلہ کیا گیا ہے، جادو کے اثرات ان پر ہیں، تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے اس کا حل بھی ہمیں بتلایا ہے، اس کا توڑ بھی ہمارے پاس ہے، تو اس وجہ سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس لیول کا مرضی ہے جادو ہو تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، ہم اس کے آپ کو مکمل طریقے بتلائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو کافی عرصہ سے، طویل عرصہ سے یہ مجھے تشویش تھی کہ منفی اور غلط ذہنیت کے لوگ جادو یا اس کے علاج کو اپنے مذموم مقاصد کی خاطر استعمال کرتے ہیں، جن کا سدباب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس پر مزید حسرت و افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان شیطانی اعمال و افعال کا اسلام کے نام پر ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بڑی قبے اور دستار سجائے بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیر بابے کہتے ہیں، لوگوں سے بکرے چھترے بھی لیتے ہیں اور پیسہ بھی لیتے ہیں، اور ہر طرح کے ان کے مال پر بھی ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لیکن کام وہ جادوگری کا کر رہے ہوتے ہیں، امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس پر میں نے ایک سلسلہ یہ شروع کیا اپنے چینل کے ذریعے، تو یہ اس سلسلے کی ایک ادنا سی کاوش ہے جس میں 5 اساسی پہلوؤں کا کتاب و سنت اور تجربہ کی روشنی میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے پہلی جو ویڈیو ہم نے بنا دی وہ تھی جادو ٹونا اور آسیب کی جو علامات ہیں جو ایک انسان پر ظاہر ہوتی ہیں، اس پر بنائی گئی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہ لازمی دیکھ لیں۔ تو یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور علماء کرام کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے اس بات پر اجماع ہے
کہ درج ذیل 3 شرائط کے ساتھ دم کرنا جائز ہے۔ دم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جادو کا علاج، جنات کا علاج، یعنی رقیہ کے ذریعے، رقیہ شرعیہ کے ذریعے درست ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں 3۔ ایک شرط یہ ہے کہ دم کلام الہی سے، اسماء حسنہ، صفات باری تعالیٰ کے ذریعے یا مسنون دعاؤں سے ہونا چاہیے، اور دوسرا دم مسنون الفاظ میں اور خالص عربی زبان میں ہو، قرآنی آیات اور دعاؤں کا ترجمہ نہ ہو۔ نمبر 3، دم کرنے اور کروانے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ دم بذات خود مؤثر نہیں بلکہ شفا دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دم وغیرہ تو اس کے حضور محض التجا اور درخواست ہے۔ مذکورہ بالا تینوں شرائط کے علاوہ بھی مزید کچھ آداب ہیں جن کی طرف مختلف کتب رقیہ شرعیہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند ایک اہم ترین ہیں جو کہ میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، دم کروانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حرام کیفیت اور شرکیہ و کفریہ نہ ہو، نیز ناپاک اور نجس جگہوں اور قبرستان وغیرہ میں نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قبرستانوں میں چلا کشی کرتے ہیں، کوئی قبروں پہ بیٹھے مجاور بنے بیٹھے ہوتے ہیں، علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ غیر شرعی علاج کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جادوگر سے علاج کروانا جائز نہیں، کیونکہ جادوگر کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کسی کاہن، جادوگر یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو یقیناً اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو محترم دوستو، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس سے آپ نے علاج کروانا ہے وہ کاہن، نجومی، جادوگر نہ ہو، بلکہ آپ نے شریعت کا متبع انسان ہو اور متبع سنت ہو اور سنت کی اتباع کرنے والا شخص ہو، شریعت کو جاننے والا شخص ہو، کوئی عالم دین ہو، اس سے آپ نے علاج کروانا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے کچھ علامات آپ میں پائی گئی ہیں، آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ مجھ پر اس طرح کے کوئی مسائل ہیں جادو کے یا جنات کے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا علاج کرنا ہے۔ علاج کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے علاج کرنا ہے۔ علاج کا دورانیہ 21 دن ہے اور 21 دن میں آپ نے علاج کرنا ہے۔ علاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، آنکھ کھلتے ہی پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرتے ہی آپ نے اگربتی لے لینی ہے اور 1 گلاس پانی کا لے لینا ہے۔ سورہ فلق آپ نے پڑھنی ہے 101 مرتبہ اور سورہ ناس پڑھنی ہے آپ نے 101 مرتبہ۔ یہ آپ نے اگربتی بھی دم کر لینی ہے اور ساتھ پانی بھی دم کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ صبح کا عمل۔ پھر دوسرا عمل، آپ جب رات کو سوئیں گے، سونے سے قبل آپ نے یہی عمل پھر دہرانا ہے، اگربتیوں پہ دم کرنا ہے اور ایک پانی پہ گلاس پر بھی دم کر لینا ہے۔ اچھا، یہ پانی کا گلاس اور اگربتی کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے جو پانی کا گلاس دم کیا وہ آپ نے پورا دن استعمال کرنا ہے، اور اگر ہو سکے جلدی اس رات اگر زائل کرنا ہو تو آپ نے اس پانی میں سے تھوڑا سا نکال لینا ہے، کسی بالٹی میں ڈال دیں، اپنے گھر کی چھت پر اگر لینٹر ہے یا کسی پاک جگہ پر، کسی ویران جگہ پر چلے جائیں، پاک جگہ ہو تو وہاں جا کر اپنے پورے جسم پر پانی بہا دیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 1 دن کا آپ کا عمل ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یہ عمل 21 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ یہ ہو گیا پانی کا عمل۔ اور ساتھ جو آپ نے اگربتی دم کی ہے، تو آپ جس کمرے میں سوئیں گے رات کو، آپ نے رات کو وہ اگربتی وہاں پر سلگا دینی ہے۔ کوشش کریں کہ احتیاط سے سلگائیں تاکہ کوئی آگ لگنے کا خدشہ نہ ہو، تو آپ نے سلگا دینی ہے۔ اس طرح روزانہ رات کو 1 اگربتی آپ نے سلگانی ہوگی۔ یہ عمل آپ نے 21 دن تک مسلسل کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے۔ اگر اس میں تکلیف بڑھ جاتی ہے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اگر تکلیف بڑھ جائے تب بھی آپ کو وہ فائدہ دے رہی ہے، کیونکہ تیر نشانے پہ لگ رہا ہے تبھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر کم ہو رہی ہے تب بھی آپ کا نشانہ بالکل درست ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ نے 21 دن تک یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر بڑے سے بڑا جادو
ختم ہو جائے گا، اور طاقتور سے طاقتور شیاطین گھٹنے ٹیک کر انشاءاللہ آپ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور ادھر سے دفع ہو جائیں گے، آپ کا جسم آپ کا گھر چھوڑ دیں گے۔ اس عمل کو اپنے عمل میں لائیے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور ہمارے اسی طرح کے مزید وظائف کے لیے اور ہمارے مجربات کو سننے کے لیے اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ امت مسلمہ کی رہنمائی کا ذریعہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔